بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز محترم حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا و مولا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بنیاد پر، جن کی برکتوں سے، جن کی رحمتوں سے اس سارے عالم کو بنایا اور سجایا، اسی وجہ سے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جگہ جگہ پر لوگ ہزاروں خطباء، علماء، فضلاء اور نبی علیہ السلام کا عشق و محبت رکھنے والے مومن مرد اور خواتین اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو، آپ کی زندگی کے تاریخ کو، آپ علیہ السلام کے سفر اور حضر کے سارے معاملات کو، نبی اکرم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے متعلق ان کی سیرت، ان کے مناقب، نبی علیہ السلام کی مبارک مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، پھر آپ علیہ السلام کے زندگی کے ہر حصے کی سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنانے اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس کائنات میں ہمارے نبی تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے، اس 600 سال کے عرصے میں دنیا کے اندر گمراہیاں، ظلمتیں، جہالت عام ہو چکی تھی۔ اسی جہالت کے زمانے کو ایام جہالت کہتے ہیں۔ اس دور میں لوگ انسانیت سے ہٹ کر حیوانیت اور اللہ کی دوسری مخلوق کی طرف آ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے امتیوں کو، اپنے حواریین کو جس سطح پر چھوڑ کر کے تشریف لے گئے، چلتے چلتے ان کے اندر رد و بدل آ گئی، تبدیلی آ گئی، ان کے اندر انسانیت کے حقوق نکل گئے۔ وہ ماں کو ماں نہ سمجھتے، بہن کو بہن نہ سمجھتے، بیٹی کو بیٹی نہ سمجھتے، اپنے حقوق واجبات سے ایک دم کوتاہ، اور ان کے ذمے میں جو فرائض تھے اس سے سبکدوش، اور قسم قسم کے منکرات میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں ایک ہادی، ایک رہبر، ایک سراج، ایک منیر کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کی شکل میں مبعوث فرمایا، سراج منیرہ کی شکل میں مبعوث فرمایا، علیم کی شکل میں، علام کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام صفتوں سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے تشریف لانے کا اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا۔ اسی وجہ سے بزرگوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں درود و سلام ہو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، فخر بنی آدم، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانا امت کے لیے رحمت بن گیا۔ جو قوانین
پچھلے انبیاء علیہم السلام کی قوموں کی بدتمیزی کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے، وہ سارے قوانین نرم پڑ گئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان تمام بلز کو، ان تمام آرڈرز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر کر کے اس میں نرمی پیدا کر دی۔ پچھلے نبیوں کو پچھلی قوموں نے کیا کچھ کم ستایا؟ پچھلے ایک ہفتے سے ہماری مسجد میں فجر میں تفسیر سے نبیوں کے قصے آ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آج آیا، حضرت صالح کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ان قصوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کو کیسے پریشان کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے قانون تبدیل کر دیا، سخت کر دیا۔ قانون کیا سخت ہو گیا؟ اگر ان کے جسم میں کہیں گندگی لگ جاتی تو بجائے اس کو دھلنے کے اتنا حصہ کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا۔ آپ سوچیں اگر کسی کرتے میں 4-5 جگہ کچھ گندگی لگ جائے تو 4-5 جگہ سے کٹ کر کر کے پھینکنا پڑتا، تو آپ سوچیں وہ پورا لباس کیسے ہو جاتا۔ یہ سخت قانون ان کے لیے تھا۔ پچھلی قوموں میں یہ قانون یہ بھی تھا کہ رات میں جو گناہ کرتا، دن کے اجالے میں اس کے گھر کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا رہتا کہ آپ نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، دروازے پر لکھا ہوا رہتا، ہر کوئی آدمی اس کو پڑھتا تھا۔ یہ ایسا سخت قانون تھا کہ بزرگوں، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے کتنی رسوائی کی بات تھی کہ آدمی اپنا منہ کسی کے سامنے دکھانے کے لائق نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ رات میں ہوا وہ دن میں اجالے کی شکل میں آ گیا۔ یہ سخت گناہ تھا پچھلی قوموں میں۔ اور پچھلی قوموں میں ایک سخت قانون یہ بھی تھا کہ اگر حد سے زیادہ تم نے شریعت کو توڑ دیا تو بعض لوگوں کے چہرے بندر، بعض لوگوں کے چہرے خنزیر بن گئے۔ پہلے پارے میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم میں جو جوان ہیں وہ خنزیر بن جائیں اور تم میں جو بوڑھے ہیں وہ بندر بن جائیں۔ اور اس زمانے میں کیا سخت قانون تھا؟ سخت قانون یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کو اپنی زکوٰۃ کی جو بھی چیز ہوتی، حکم یہ تھا کہ وہ پہاڑ پر جا کے رکھ دیں، آگ آسمان سے آتی اور وہ آسمان سے آگ آ کر اس چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی تو سمجھو کہ وہ چیز قبول ہو گئی، چیز ضائع ہو گئی۔ چاہے بکرا ہو، گائے ہو یا مال ہو، دولت ہو، اناج ہو، کوئی بھی قیمتی سامان ہو، وہ آسمان سے آگ آتی، جل کے راکھ ہو جاتی۔ یہ سخت قانون پچھلی قوموں میں تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جس طرح سے پارلیمنٹ میں آسان بل کو لایا جاتا ہے، کسان کے فیور میں لایا جاتا ہے، غریبوں کے فیور میں لایا جاتا ہے کہ نہیں مزدوروں کو اس سے سہولت ہوگی، اس بل کے ذریعے کسانوں کو سہولت ہوگی، اس بل کے ذریعے عام جنتا پریشان نہیں ہوگی۔ جیسے ہمدرد، امت کے ہمدرد لوگ اگر پارلیمنٹ میں ہوں تو وہ لوگ سہولت والے جیسے بل لاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے نبی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے ہمارے نبی علیہ السلام پر کہ ہمارے نبی نے پچھلی قوموں کے ان تمام قوانین کو اللہ سے ریکویسٹ کر کر کے، درخواست کر کر کے ان تمام کو ریجیکٹ کرا دیا اور ان تمام کے بدلے میں آسان بل کو لا دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ سے فرمائش کر کر کے ایک ایک سخت بل کو بدل دیا۔ چلے ہم وہ سخت بل جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک سخت بل کپڑوں پہ گندگی لگنے سے کپڑا کترنا تھا، لیکن ہمارے نبی نے اللہ سے فرمائش کر کے ایسے چینجنگ لائی کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کپڑوں کو کترنے کے بجائے دھل دیا جائے تو کتنا اچھا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کپڑوں کے اوپر یہ رحم فرمایا کہ کسی کا کپڑا عیب دار نہ ہو، وہ دھل کر کے اس کے کپڑے صاف ہو جائے۔ یہ سخت بل ہمارے نبی کی وجہ سے بدل گئی۔
اور دوسری استقبل دروازے پر جو گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا، رات میں اس کا ذکر ہوتا، صبح میں اللہ کے نبی نے اس تمام پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میرے امتیوں کے کسی گناہ کو ظاہر نہ فرما۔ بزرگوں، آج دنیا میں کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، دنیا میں کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے کسی عضو سے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، کس پوزیشن سے آیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ معلوم ہوتا کیا؟ سوائے شراب کے محسوس ہوتا، بو کے ذریعے سے محسوس ہو جاتا ہے، ورنہ جھوٹ معلوم نہیں ہوتا، دھوکہ معلوم نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن بزرگوں، ان تمام گناہوں کو اللہ رب العزت نے پردے میں ڈال دیا۔ کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ رات میں جو گناہ کیے وہ دل میں دروازے پر لکھا ہوا ہوتا، پیارے نبی کی برکت سے اللہ نے وہ سخت قانون واپس لے لیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے تیسری درخواست کی کہ اللہ میری امتیوں میں بھی گنہگار ہوں گے، لیکن ان کی گناہ کی سزا میں آپ کسی کو بندر اور خنزیر مت بنائیے، کسی کو مسخ نہ کیجیے، کسی کو مس نہ کیجیے۔ چنانچہ وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کسی آدمی کا چہرہ بندر اور خنزیر کا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نبی کی دعا کی برکت ہے، اسی وجہ سے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اور بزرگوں، پچھلی قوموں میں نبیوں کے قصوں میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے پریشان کرنے کی وجہ سے ایک ہی وقت میں پوری قوم پہ اللہ کا عذاب آتا۔ کچھ لوگ بھی اگر غلط کام کرتے تو پوری قوم پہ اللہ کا عذاب آتا۔ پوری کی پوری قوم کبھی طوفان سے ہلاک، کبھی پتھروں کی بارش سے ہلاک، کبھی آگ سے ہلاک، کبھی زلزلے کے آ کر زمین میں دھنسنے سے ہلاک۔ لیکن پیارے نبی کی دعا کی برکت سے ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو اس طرح سے عمومی ختم نہ فرما۔ چنانچہ وہ دعا بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ جو سخت بل تھے ان تمام کو اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے نرم بنا دیا۔ کتنی رحمت والی بات ہے کہ نہیں؟ تو بزرگوں، یہ عمومی سطح کی بلیں تھیں، اب خصوصی سطح کی بل کی طرف ہم آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک درخواست کر کے امت کے معاشرے کے اندر کتنا سدھار لایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ ظہر 4 پڑھانا تھا یا عصر 4 پڑھانا تھا، 2 میں سے ایک نماز کو ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا ادب تھا، اتنی تہذیب تھی، صحابہ کو ہمت نہیں ہو رہی تھی اللہ کے نبی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بولنے کے لیے ہمت نہیں ہے صحابہ کو۔ ادب دیکھیے، جو صحابہ کرام مہذب ہوتے ہیں ان کے اندر ادب کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہمیشہ سے ہم ظہر یا عصر کی 4 پڑھتے تھے، کیا آج سے حکم بدل گیا ہے؟ 2 رکعت پڑھنے کا حکم آ گیا کیا؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں، ادب دیکھو، اللہ کے نبی سے جرات نہیں کر رہے، بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ 4 پڑھاتے تھے، آج کیا 2 پڑھا رہے ہیں؟ ادب سے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آج سے کیا حکم بدل چکا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، ما نسیت ولکن نسیت، میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو بھولا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، ظہر یا عصر کے بارے میں، لیکن میں نہ بھولا نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو ایک مسئلے کی وضاحت ہونا تھا۔ وہ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا فرائض میں سے آگے پیچھے ہو جائے، اس کو چاہیے کہ نماز کے آخر میں سجدے سہو کر لے۔ سجدے سہو کر لینے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس سجدے سہو کے مسئلہ بتانے کے لیے نسیتو، اللہ پاک نے مجھے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا بھولنا بھی اس امت کے لیے رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی گا؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لائے،
ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، سارے صحابہ تھے، صبح میں جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت بلال چونکہ مؤذن تھے اور سارے صحابہ سفر کی وجہ سے تھک کے آرام کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خود آرام فرما چکے، اور بزرگوں دیکھتے ہی دیکھتے تھکن اتنی زیادہ تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز قضا کی طرف چلی گئی، سورج کی شعاعیں پیارے نبی کے چہرے انور سے بوسہ لینے لگی۔ حضرت بلال بھی پریشان ہو کے اٹھے کہ سارے صحابہ کی فرض نماز فجر کی قضا ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آنکھیں پوچھتے پوچھتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے، پیارے آقا تھکن کی وجہ سے میں سو گیا تھا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، ڈانٹا نہیں، کیونکہ انسان ہے، نیند کسی کے قبضے میں نہیں ہوتی، نیند کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے اٹھ جائے، جب چاہے سو جائے۔ اللہ رب العزت نیند اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، اس لیے کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو نیند نہ آنے کی وجہ سے الٹ پلٹ کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی نیند نہیں آ رہی، کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی، اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم۔ اے اللہ، آپ حی اور قیوم ہیں، جاگنے والے ہیں، زندہ ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے۔ ستارے اپنے اعتبار سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، رات آ چکی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اے اللہ انم عینی، میرے آنکھوں کو نیند عطا فرما دے۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹینشن پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو بزرگوں، نبی علیہ السلام جب آرام فرما چکے، فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، ہم سوئے نہیں ہیں، ہم کو سلایا گیا ہے، ہم سوئے نہیں ہیں، ہم کو سلایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت امت کو میرے ذریعے سے ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ اپنی فجر کی نماز کیسے ادا کرے۔ امت میں اس مسئلے کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے گہری نیند دے دی اور میں سو چکا، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا بھولنا بھی رحمت، پیارے نبی علیہ السلام کا سونا بھی رحمت۔ امت کو کتنا بڑا سبق ملا، ورنہ بزرگوں ہم کتنے پریشان ہوتے۔ اب حکم یہ ہے کہ رات میں کسی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا تیز آنکھ لگنے کی وجہ سے اگر کوئی سو جائے، اس کو چاہیے کہ جب بھی بیدار ہو وہ اٹھ کر کے اپنی نماز قضا کر لے، ادا کر لے، اپنے ذمے میں باقی نہ رکھے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا سونا بھی اس امت کے لیے رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھیں۔ اس زمانے میں جس وقت ہمارے میں تشریف لائے، لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تھے، جیسے چلتے چلتے آج آ رہا ہے زمانہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھی ایسا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کا درجہ بتایا۔ باپ کے بارے میں فرمایا، الابو اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے درمیانی دروازے کے جیسا ہے۔ جیسے جنت کا درمیانی دروازہ بڑا ہے، ایسے باپ کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہمارے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا، ماں کے بارے میں فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس بچے سے ماں باپ راضی، اس بچے سے اللہ بھی راضی۔ ماں باپ کا درجہ ہمارے نبی نے دیا، اسی وجہ سے ہمارے نبی ماں باپ کے لیے رحمت ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام بیٹی کے لیے رحمت ہیں۔ پہلے زمانے میں زندہ بچیوں کو جا کر کے زندہ حالت میں دفن کر دیتے تھے، یا بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہروں کا پانی سوکھ جاتا تھا، مایوس ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لگاتار 4 بیٹیاں ہوئی،
لگاتار 4 بیٹیاں، اور فرمائیں جب سرکار کے گھر میں مسلسل 4 بیٹیاں مسلسل ہو رہی ہیں تو یہ کیسے تمہارے لیے تکلیف کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو سراپر رحمت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 1 بیٹی یا 2 بیٹی یا 3 بیٹی یا 4 بیٹی کو پڑھا کر لکھا کر پال پوس کر اچھی جگہ پر اس کا نکاح کرا دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس خدمت کے عوض میں ماں اور باپ دونوں کو وجبت لہ الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے تھرو سے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے تھرو سے جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر بچوں کی نگرانی نہیں کی تو یہی بچے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اگر بچوں کو صحیح گرفت میں لائے اور ان کو دین کا سبق سکھا دیے، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنی فیملی کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، یعنی آج جہنم سے آگ سے بچانے کا سب سے آسان راستہ ان کو دین سکھاؤ، اللہ کے بول سکھاؤ، پیارے نبی کی سنت سکھاؤ، پیارے نبی کا عشق سکھاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ان کو سکھاؤ۔ اگر تمہارے بچے صحیح اللہ کے بندے بن گئے، صحیح پیارے نبی کے امتی اور غلامی میں آ گئے تو وہ خود ہی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ آگے نبی علیہ السلام نے خاوند کو بھی رحمت پہنچائی۔ خاوند کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، شوہر کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات نہ کرے، شوہر جھوپڑی میں رکھے تو بھی راضی ہو، دال چٹنی بھی کھلائے تو بھی کوئی شکوہ نہ کرے۔ پیارے نبی نے شوہر کا مرتبہ عورت کو سمجھایا، عورت کا مرتبہ شوہر کو سمجھایا۔ نبی علیہ السلام نے عورت کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ بیوی کے لیے کیسے رحمت؟ سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین شوہر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کی زندگی میں ہینڈل کرتے چلے جائے، اپنی بیوی کو سنبھالتے ہوئے چلے جائے، اس کے ساتھ منہ زوری نہ کرے اور اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اس پر ہاتھ نہ اٹھائے اور اس کو گالی نہ دے اور اس کے ساتھ کوئی اور کام نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر کے فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اللہ کے نبی نے مثال میں اپنے آپ کو پیش کیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم ایک بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو، تم خود میری طرف دیکھو کہ میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ بیوی کو اللہ کے نبی کی طرف سے رحمت ملی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام کو ہر چھوٹے اور ہر بڑے نے ادب سکھایا اور قاعدہ سکھایا اور رحمت بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یبجل ولم یکبر کبیرنا ولم یؤقر کبیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو اپنے بڑوں کی تمیز نہ کرے۔ چھوٹے پر رحم کا مطلب چھوٹوں سے چھوٹی موٹی گستاخی ہو جاتی ہے، اسی کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا، درگزر کرتے ہوئے چلنا۔ اور بڑوں کی تعظیم یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی عزت کریں، تعظیم کریں، ادب کریں، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چچا یا تایا کی شکل میں ہو، یا ان کے چہرے پر سفیدی آ گئی ہو تو ان کا تمیز احترام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا الشیبہ، بوڑھے لوگوں کی عزت کیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی عزت یہ ہے کہ اگر تم چیئر پہ بیٹھے ہو، بوڑھا آدمی آ گیا، اپنی چیئر چھوڑ دو، اس کو جگہ دے دو۔ اگر سفر میں ہیں، سفر میں تم اپنے مقام پر ہیں، لیکن آپ بوڑھوں کے اکرام میں اپنی جگہ چھوڑ دو۔ آپ بوڑھا آدمی کھانے کی قطار میں ہیں، آپ کو بھی بھوک ہے، اس کو بھی بھوک ہے، لیکن آپ اکرموا الشیبہ کے حکم کے تحت بوڑھے آدمی کی خدمت کرو اور اپنا کھانا اس کو دو، بعد میں آپ کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے بوڑھے لوگوں کی عزت سکھائی اور بوڑھے لوگوں کو اپنی رحمت کا حصہ دیا۔ قربان جائیے سرکار پر
درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹوں کا سلیقہ سکھایا، بڑوں کا سلیقہ سکھایا، علماء کی قدر سکھائی، جس کے ذریعے سے تمہیں دین مل رہا ہے کبھی ان کے طرف پیر نہ پھیلانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، ان کے تعلق سے خود حضرت لکھتے ہیں میں اتنا بڑا امام کیسے بن گیا، میں نے کبھی اپنے اساتذہ کی گھروں کی طرف بھی اپنے پیروں کو لمبا نہیں کیا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی، کسی عذر کی وجہ سے 3 یا 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کھودی گئی، کسی کیس یا کسی شک کی بنیاد پر، لیکن 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں قبر جیسی ہے ایسی ہی صاف ہے، میت بالکل پاک ہے، کفن کا کپڑا میلا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا ان کے بیٹے سے کہ حضرت کا ایسا کیا خاص عمل کہ تدفین ہو کر 6 مہینے ہو گئے لیکن آپ کا جسم ایسے ہی پاک صاف ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے حضرت تو بڑے عالم تو تھے ہی، لیکن عالم ہونے کے باوجود اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی حافظ اور عالم سے بے ادبی سے پیش نہیں آئے، کبھی کسی عالم اور حافظ کے سامنے اپنے پیروں کو لمبا نہیں کیے۔ پیٹھ پیچھے غیبت کرنا تو بہت دور کی بات، لیکن ہمارے والد عالم ہونے کے باوجود کبھی اپنی زندگی میں اس بندے کی بے ادبی نہیں کی ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جس کے سینے میں پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا ذخیرہ ہے۔ ہمارے نبی نے علماء کو رحمت پہنچائی، فرمایا علماء تمہارے آنکھوں کے تارے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کتنی بڑی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء ان کی فضیلت اتنی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی فضیلت ہے۔ نبی بنی اسرائیل کے نبی کون کون؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے پیغمبر، 70,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل کے جیسے نبیوں کی فضیلت ایسے میرے امت کے علماء کی فضیلت ہے۔ جیسے تم ان کی قدر کرتے ہو اسی طرح تم اپنے ان علماء کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اپنے علماء کی ناقدری کریں گے، ان سے مسائل نہیں پوچھیں گے، اپنی زندگی کو جہالت سے دور نہیں کریں گے، اپنی زندگی میں علم نہیں لائیں گے۔ وہ دور قیامت کا دور ہوگا اور ہر جاہل خود سے فتویٰ دینا شروع کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع العلم برفع العلماء، علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے فیذلهم کہ لوگ اپنے عوام کے پاس جا کر کے مسائل پوچھیں گے۔ اب پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے فتویٰ ٹھوکنا شروع کر دے گا، اپنی طرف سے مسائل بتانا شروع کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کے نبی کی مصلی پر مسجد نبوی میں انہوں کئی سال تک نمازیں پڑھائی ہیں۔ کسی صاحب نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا بھئی مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ۔ وہ آدمی بطور تمسخر کیا حضرت تم نہ معلوم نہیں کیا؟ آپ امام مالک مدینے کے امام، آپ حضور علیہ السلام کے مصلی پر نماز پڑھنے والے، پڑھانے والے، آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، جب تک اس مسئلے پر میں کتابوں کے ذریعے سے نظر نہ کروں، جب تک مجھے اطمینان نہ ہو جائے میں آپ کو کچھ نہیں بول سکتا۔ تمہارے اطمینان کے لیے میں غلط مسئلہ ٹھوک نہیں سکتا، تمہارے اطمینان کے لیے میں غلط مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے فرماتے مسائل کے بتانے میں جو جتنا سوچ سمجھ کر کے مسئلہ بتائے گا اس کے پاس جاؤ اور اپنے مسائل کا حل کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے طور سے علماء کی قدر سکھائی اور علماء اکرام کو یہ بتایا کہ علماء کا کتنا بڑا مقام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ یہ حدیث پاک ہے، پکی روایت ہے۔ 1000 عابد لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، نماز عابد کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کرنے والے، جنرل لوگ جو کوئی عالم نہیں ہے، ایسے 1000 لوگ، ان پر ایک فقیہ ایک مفتی بھاری ہے۔
ایک مفتی فقیہ اتنا وزن اس کا رکھا جاتا ہے شریعت میں کہ وہ 1000 لوگوں سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام اور پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے علماء کا مرتبہ بتایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء کی تمیز بتائی. آگے اللہ کے نبی نے طالب علم کی قدر سکھائی، طالب علم کو مقام دیا کہ جو بچہ اپنے گھر سے نکلے طالب علم کے لیے، حدیث میں ہے من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو طالب علم علم دین کو، علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جس وقت سے وہ بچہ گھر سے نکلا جنت اس وقت سے اس بچے کی طلب میں ہے. یہ علم کی طلب میں اور جنت اس بچے کی طلب میں. جنت چاہ رہی ہے کہ یہ بچہ جلدی پڑھ لکھ کر عالم حافظ بن کر شریعت کا علم حاصل کر کے میرے پاس آئے، میری جنت میں آئے. بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو جو رحمت للعالمین آپ کو بنایا، ایک ایک اسٹیج میں، ایک ایک حصے میں آپ کی رحمت پہنچ رہی ہے. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، پچھلے قوموں میں جو سخت قوانین تھے وہ تمام سخت قوانین کو ہمارے نبی نے بدل دیا، رحمت میں بدل دیا. اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ سخت قانون میری امت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ اس قانون کو آپ نرم کر دیجیے. قربان جائیے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر تاجر پر اپنی رحمت کا حصہ دیا اور تاجر کو عزت دی. کیوں؟ تاجر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے. پیارے نبی نے سچے تاجر کی تعریف فرمائی اور فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک سچا پکا تاجر جس کے اندر امانت داری ہو، وہ اپنی سچائی کی بنیاد پر نبیوں کا مقام حاصل کر سکتا ہے. نبیوں کا کتنا اونچا مقام، نبیوں کے بعد صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام، جنہوں نے اپنی گردنیں اللہ کے راستے میں کٹائی. لیکن چھوٹا بزنس کرنے والا تاجر اپنی سچائی کی تجارت پر نبیوں کا مقام حاصل کر سکتا ہے. پیارے نبی نے تاجروں کو کیا مقام دیا. کتنے لوگ پیسہ بھول کے چلے جاتے ہیں، کتنا لوگ سامان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو مال غنیمت نہیں سمجھنا چاہیے. ارے مال چھوڑ کو چلے گا ہمارا جبایا نہیں، جب تک وہ بندہ واپس آ کر کے آپ سے وہ چیز ہاتھ نہ لے لے اس وقت تک اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، بھلے اس سے 1 سال گزر نہ جائے. اگر وہ چیز سل گڑ گرنے والی ہے یعنی خراب ہونے والی چیز ہے، آپ اس بندے کی نیت سے صدقہ کر دیں. اگر آپ محتاج ہیں تو آپ خود استعمال میں اس نیت سے لا لیں کہ میں تو استعمال اس کو کر لے رہا ہوں، یعنی دودھ ہے، گوشت ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. لیکن جب وہ بندہ واپس آ کر کے پوچھے گا تب میں اپنے خاص پیسوں سے اس کو ریٹرن کروں گا. شریعت اس کی اجازت آپ کو دیتی ہے. لیکن بزرگوں، آج کسی کے بھولے ہوئے مال کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے. کیا بھی چھٹیں دے پروانی با سب ہمارا جبا، انہیں چھوڑ کو چلے گا سو ہمیں کیا کریں گے. فرماتے نہیں، سچے تاجر کی نشانی یہ ہے کہ سچا تاجر امانت داری کے ساتھ اپنی اس چیز کو واپس کرے. نبی علیہ السلام نے مزدوروں کی عزت رکھی اور ان کو رحمت کا سبق سکھایا. ہر زمانے میں مزدوروں کو لوگ اتنی قدر نہیں کرتے. کام والے آ رہے جا رہے، کام والوں کو بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے مقام دیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ. جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کمائی کرائے، اس کے بدن سے پسینہ نکلے اور محنت کرنے کی وجہ سے اس محنت کے عوض میں وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ آپ ہاتھ کی محنت کمائی کرو، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا ہاتھ لے کر کے چوما اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام تعجب کرنے لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محنت کی کمائی کا نشانی ہے، اس کی وجہ سے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، پیارے نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت بنے. پہلے زمانے میں مر کٹ جاتے تھے لوگ،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے پڑوسیوں کا حق بتائے کہ پڑوسی وہ سب سے بہترین پڑوسی آپ کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے تھے، حضور کے پاس بار بار آتے تھے اور پڑوسیوں کے سلسلے میں احکامات دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ میرے پاس جبرائیل اتنی مرتبہ آئے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں حضرت جبرائیل پڑوسیوں کی حقوق کو بتاتے بتاتے ان کو وارث نہ بنا دیں۔ جیسے پراپرٹی بچوں میں تقسیم ہوتی، ایسا تم وارثوں میں بھی پڑوسیوں میں بھی تقسیم نہ کر دو، یہ کرو، یہ حکم نہ آ جائے، اس لیے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اگر وہ حکم آتا تو وہ ایک عمارت کے اپنے بچوں کو تقسیم کرتے کرتے چاروں طرف کے پڑوسیوں کو بھی دینا تھا، دائیں والے کو بھی دینا تھا، بائیں والے کو بھی دینا تھا، سامنے والے کو بھی دینا تھا، پیچھے والے کو بھی دینا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی رحمت کی بات بتائی، ادب احترام تو ضرور کرو لیکن پراپرٹی وراثت کا حصہ وہ صرف آپ کے بچوں کی امانت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت یتیموں کو بھی ملی۔ پہلے زمانے میں یتیموں کو لوگ کیئر نہیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتاما کہاتین، میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے کل جنت میں ایسے بازو بازو رہیں۔ ہمارے نبی کا پڑوس ہونا تو یتیموں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا میرے ہاتھ کے جتنے نیچے بال آ گئے ہیں اللہ ان تمام بالوں کے عوض میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کو اجر و ثواب دیں گے۔ یتیموں کی کفالت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق بتائے، فرمایا وفی اموالہم حق معلوم، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، بہنوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو۔ اگر بزنس میں تم نے کسی کا پیسہ لیا ہے، جیسے IMA کا کیس ہوا، اگر تم نے لوگوں کا پیسہ لیا ہے جاؤ پوری امانت داری کے ساتھ واپس کرو۔ وہ بزنس صحیح غلط وہ بات کی چیز، لیکن جن کی تم نے امانت لی ہے اس امانت کو واپس کرو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم امانتوں کو ان لوگوں کی طرف واپس ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے کیسے احکامات ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے لیے تعلیم دی جو بے زبان جانور ہیں۔ عرب کے لوگ اتنے سخت دل ہوتے تھے اس زمانے میں کہ جانوروں کو مار کر ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، اناج نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے۔ لیکن ایک جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک اونٹ رونے لگا، اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگا، اللہ کے نبی فلاں آدمی میرا مالک مجھ سے کام تو بہت لیتا ہے لیکن وقت پہ کھانا نہیں دیتا، مجھے سہارا اور سکون نہیں دیتا۔ ایک اونٹ اپنے آقا سے شکایت کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا رحمت کا اور اس کو تسلی دی اور فوراً اطلاع دی کہ بھئی اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا، وہ مالک بھی مومن مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی کو اس ہاتھ کے رکھتے ہوئے دیکھ کر وہ صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ یہ اونٹ پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند کرتے ہیں تو یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہدیہ کی بات نہیں ہے، حق کی بات ہے کہ تم جس جانور کو پالے ہوئے ہو اس جانور تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو وقت پر اناج نہیں دیتے اور وقت پر پانی نہیں دیتے۔ جو سرکار جانوروں کی تعلیم دے وہ سرکار وہ آقا کیا انسانوں کی تعلیم سے ہٹ سکتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے جانوروں کا سلیقہ بتایا کہ جانوروں کے ساتھ کیسا پیش آئے۔ مسائل آتے ہیں، کیا بلی کو پالنا جائز ہے، کیا کتے کو پالنا جائز ہے؟ علماء نے مسائل کا جواب لکھا ہے کہ ہاں اس کتے کو پالنا آپ کے لیے جائز ہے جو کتا آپ کے لیے نگرانی کرے، آپ کی حفاظت کرے، اس کو کلب معلم فقہ کی زبان میں کہتے ہیں۔ شرط یہ الگ بات ہے کہ وہ نجس جانور ہے، اس کتے کی بیع اور شراء یعنی بزنس کاروبار بھی جائز ہے، اس بلی کا کاروبار بھی جائز ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس بلی کو آپ
وقت پہ کھانا دیں، اس کتے کی نگرانی کریں، اس کو پانی پلائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک اور ایسی عورت تھی جس کو کتے کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے، بلی کی روزی نہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عورت کو عذاب میں پکڑا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے پرندوں کو پالتے ہیں، طوطا، مینا، کبوتر ضرور پالیے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن پالنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی ادا کیجئے۔ جب جانوروں کے، پتنگوں کے، پرندوں کے حقوق ہیں، ہمارے نبی نے انسانوں کے بھی حقوق بتائے، راستے کے حق بتائے، سڑکوں کے حق بتائے، سواریوں کے حق بتائے، پڑوسیوں کے حق بتائے، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان غیروں کے حقوق بتائے۔ قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت سارے لوگوں کو ملی ہے۔ غلاموں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے غلاموں کی خدمت کرو۔ پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے جاتے حضرت امی جان کہ آپ کے گود میں آپ کا سر مبارک ہے، آپ کا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ہے اور چہرے کو پھیر رہے، نزے کی کیفیت ہے۔ حضرت اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل سے اللہ کے نبی نے فرمایا اسرائیل میرے امتیوں کو تم جب جان نکالتے ہو تو ان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، وہ سارے لوگوں کو تکلیف آج مجھے دے دو، میں اپنے امتیوں کی تکلیف خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، مسواک فرما رہے ہیں، نزے کی حالت ہے، ابھی کچھ لمحے میں آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس وقت میں آدمی دنیا کا کیا سوچتا ہے؟ بیوی کو بات کرنا سوچے گا، بچوں کو بات کرنا سوچے گا، اپنے بزنس پارٹنر کو بات کرنا سوچے گا۔ قربان جائیے، ایسے نازک وقت میں ہمارے نبی نے اگر کوئی بات کی ہے تو دو باتوں کی طرف اشارہ دیا، فرمایا الصلاۃ، میرے دنیا سے جانے کے بعد نمازوں کو کبھی مت چھوڑنا، نیند پر تم اپنے نماز کو مت قربان کرنا، اپنے بزنس کاروبار کے لیے نماز جیسی عظیم نعمت کو قربان مت کرنا، بلکہ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اور دوسرا ہمارے نبی نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی بد دعا سے بچتے رہنا اور ان لوگوں کے برابر حقوق ادا کرنا۔ غلامی کے حقوق ہمارے نبی نے سمجھائے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 وقت تو ہو گیا، چلے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے بہت بڑا میٹر ہے۔ ابھی ایک ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کئی احادیث کے ذخیرے ہیں جو عرض کرنا تھا، اور ایک 40 ایسی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 باتوں کی حفاظت کر لے اور 40 باتوں پر عمل کر لے، 40 باتوں کو حفظ کر لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کنز العمال کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو 40 باتوں کی حفاظت کر لے اس کا جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ وہ اگلی جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔